السلام علیکم۔ 2 دن سے نا میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے تو آج انہوں نے آنا تھا، تو یہ تقریباً 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے۔ میں نے نا بچوں کو کپڑے وغیرہ سارے چینج کر کے بچوں کو نہلایا صاف کیا ہے، تو وہ اکیڈمی چلے گئے ہیں اور چھوٹی کو میں نے جو ہے سلا دی ہے، گڑیا کو۔ تو بس پھر میں نے صفائی وغیرہ کی ہے۔ میں نے کہا پھر انہوں نے آنا ہے تو میں نے ظاہر سی بات ہے کھانا وغیرہ بھی بنانا ہوتا ہے، تو پھر میں نے ادھر نا صفائی کر لی۔ تو یہ میرے بچوں کی چارپائی ہے میرے کمرے میں، کیونکہ وہ ابھی اکیلے نہیں سوتے دوسرے کمرے میں، تو وہ ہمارے ساتھ ہی سوتے ہیں۔ اور بس مصروفیت میں بس آج بہت زیادہ میں مصروف تھی، تو کچن کی بھی میں نے ساری صفائی وغیرہ کر کے دودھ گرم کیا ہے۔ ہمارے نا یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، یہ صرف کھانا بنانے تک کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی بیچ میں اگر آپ ایڈ کریں تو اتنا سارا کام بن جاتا ہے کچن کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کام ہوتا ہے، کیا کام کرتے ہو، لیکن بہت سارا کام ہوتا ہے۔ بے شک ہم سپریٹ رہتے ہیں لیکن کام تو کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ساتھ میں ہم نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے، تو ویڈیو ویسے ہی اتنا مشکل ہو جاتا ہے، کام ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو میری بیٹی نا وہ فارمولا دودھ پیتی ہیں، تو اس کے لیے میں پانی بھی بوائل کر کے رکھتی ہوں۔ تو میں نے یہ پانی بوائل کیا تھا، تو گرم میں اس طرح ایک ترماس بھر لیتی ہوں، جو بچ جاتے ہیں وہ میں ساتھ میں بوٹل میں رکھ دیتی ہوں، تو پھر آسانی ہوتی ہے۔ تو پھر نا میں نے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا، کیونکہ میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا چائے پینے کو۔ تو یہ تقریباً نا 2 بجے کا ٹائم تھا دوپہر کو، تو نا پھر میں نے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا۔ میرا دل بڑا کر رہا تھا اور کچن میرا اتنا گندا ہوا پڑا ہے، یہ سامنے تو میں نے صفائی کی ہے، لیکن جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹائل کے اوپر نا اتنا گند ہے، یہ موسم کی وجہ سے۔ تو میں انشاءاللہ یہ بھی صاف کروں گی، ہو سکتا ہے کل کے ولاگ میں آپ لوگوں کو اس کی صفائی بھی جو ہے ملے گی، اس کا بھی ولاگ بناؤں گی۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، قریب سے دیکھو تو پھر اس کے اوپر ایسے نا چکنائی سی ہے، تو ہفتے بعد اس کو ضرور صاف کرنا ہوتا ہے، اگر نہ کرو تو پھر یہ زیادہ گند پڑ جاتا ہے۔ تو میں نا اس کو اس دفعہ جو ہے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا، کیونکہ اس دفعہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے صفائی نہیں کی موسم کی وجہ سے بھی۔ میں نے کہا موسم تھوڑا صحیح ہو جائے تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا صحیح طرح صفائی کروں گی۔ تو پھر میرے بچے آ گئے تھے اکیڈمی سے، میں ان کا انتظار کر رہی تھی جب وہ آئے، تو پھر اس کے بعد میں بازار بھی گئی ہوں، کیونکہ میں خود گئی۔ میں نے کہا میرا بیٹا ویسے لے آتا ہے سب کچھ، میں بہت کم جاتی ہوں باہر، تو آج سبزیاں وغیرہ کچھ زیادہ منگوانی تھی، تو اس وجہ سے پھر میں خود گئی ہوں۔ تو میں نے کہا میں لے کر آتی ہوں، اس کو نہیں پتہ چلے گا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، تو میں پھر خود گئی ہوں۔ کیونکہ میرے ہسبینڈ آ رہے تھے، ساتھ میں ان کے بھائی بھی تھے، تو وہ میرے بہنوئی بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہے، ماشاءاللہ سے ہم 3 بہنیں ہیں ایک ہی گھر میں۔ تو یہ کہیں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے آنا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے نا یہ چکن وغیرہ نہ بنانا، سبزی کوئی بنا لینا۔ تو میرے ہسبینڈ کو تو شلجم پالک بہت پسند ہے، تو ان کے لیے میں نے شلجم پالک منگوائی، اور جو میرے بہنوئی ہیں ان کو آلو بینگن بہت پسند ہے۔ اور ویسے آلو بینگن نا ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا، صرف میں کھاتی ہوں۔ تو پھر جو میرے بہنوئی ہے تو مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا انہوں نے آنا ہے تو ہم دونوں کھا لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اور اس کو نا میں کٹ لگوا کے لے کر آئی تھی دکان سے ہی، میں نے کہا بیچ میں خراب نہ ہو، کیونکہ میں نے تھوڑے لے کے جانے ہیں اور تو کسی نے کھانے نہیں ہے۔ تو میں نے دکان والے سے کہا انکل سے کہ مجھے نا اس میں کٹ لگوا کے دے، میں چیک کروں صاف ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے چیک کروائے، بالکل صاف تھے، وائٹ تھے اندر سے بالکل۔ یہ تو بس آتے تھے، آپ کو پتہ ہے بینگن تھوڑی دیر بھی ایسے ہی رکھ لو بغیر پانی کے تو یہ بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے نا اس کو گھر میں آ کے سبزی وغیرہ کاٹی، اور یقین کرے جس طرح ویڈیو میں لگ رہا ہے نا کہ اتنی جلدی جلدی کام ہو رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنی میں تھک گئی تھی، حالانکہ 2 سبزیاں پکانی تھی، لیکن اکیلے بندے کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بالکل اکیلی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے پھر سارا کچھ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر جب امی آتی ہیں ہمارے پاس نا، میری خالہ میری ساس، تو وہ مجھے ساری سبزیاں کاٹ کے دے دیتی ہیں، تو پھر میں پکاتی ہوں، پھر بہت آسانی رہتی ہے ویسے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کروں، کہاں سے شروع کروں اور کیسے جو ہے یہ کام اپنا ختم کروں، اتنا زیادہ کام تھا۔ تو پھر جو بچے اکیڈمی سے آئے تھے نا، تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا مجھے نا چائے پینی ہے، اپنے لیے بسکٹ لے کر آیا تھا، تو بیچ میں نے اس کے لیے کپ ایک چائے بھی بنا دی۔ اور یہ مطلب چھوٹے چھوٹے کام لگتے ہیں، لیکن بندہ تھک جاتا ہے بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو میں اس کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا بیٹا آپ ابھی جو ہے نا چائے کا بھی کہہ رہے ہو، تو میں نے کہا چلو بچہ ہے ظاہر سی بات ہے پھر
تو मैंने फिर ना काम शुरू किया। यहाँ पे मैं शलजम पालक बना रही थी और बहुत इसकी इसकी रेसिपी तो तकरीबन सबको ही आती है, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो ऐसे सेम ही है वैसे, सब ऐसे ही पकाते हैं सादा जैसे, मतलब। तो मैंने इसमें ना थोड़ा-सा फिर चिकन डाल ही दिया था। मैंने कहा क्या पता फिर, मैंने कहा ऐसे जायका नहीं आता। मैंने शलजम पालक पालक कभी भी चिकन के बगैर नहीं पकाए, मुझे मज़ा ही नहीं आता। वैसे इसका जो है ना चिकन का फ्लेवर आता है बीच में, तो फिर मज़ा आता है। तो हम तो इस तरीके से बनाते हैं, अब देख लीजिएगा। जिसको रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह फिर मैं पूरे डिटेल के साथ इस पे भी रेसिपी, हो सकता है मेरे चैनल पे हो भी, मैंने जो है ना अपलोड की हो, बहुत सारी रेसिपियाँ हैं मेरे चैनल पे जो है, मैंने रेसिपीज़ जो है इस पे अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसमें ना टमाटर इस तरह ग्राइंड करके डाले हैं ताकि जल्दी हो जाए काम। मैंने तो एक-एक मिनट जो है बचाना होता है, एक-एक मिनट बचाना होता है। मैं थक जाती हूँ, खड़े होके काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी कर लेती हूँ। ये सिर्फ़ ये नहीं था, बीच में मैंने कोई थोड़े से कपड़े थे वो भी धोए हैं, उससे पहले जो कपड़े धोए थे वो भी मैंने अपनी-अपनी जगह पे सारे रख दिए हैं। पूरे घर की मैंने सफाई भी कर ली है कि अब फिर बंदा सुकून से खाना बना लेता है। साफ-सुथरा किचन हो, साफ-सुथरा घर हो, फिर मुझे खाना बनाने का बड़ा मज़ा आता है, फिर मैं सुकून से खाना बना लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना, हमारा इतना छोटा-सा घर है, कोई भी मतलब की जगह ही नहीं है कि मैं चूल्हा एक नीचे रख दूँ और बैठ के काम करूँ। तो बिल्कुल भी मतलब की जगह ही नहीं है, कोई सेटिंग नहीं बन रही है। खड़े होके मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है काम करना, और ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ पे मैं चूल्हा रख दूँ। ओपन किचन है, तो वो थोड़ा-सा लॉन्च है छोटा-सा, तो इस वज़ह से मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैंने आप लोगों से एक सपोर्ट माँगी थी कि मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। मैं 3 साल पहले आप लोगों को मैं यही कहती रही कि इंशाल्लाह मैं घर चेंज करूँगी, अपना घर ले लूँगी, अपना घर ले लूँगी। लेकिन अभी तक जो है ना अपने घर का कोई वो नहीं बन रहा। तो थोड़ी-सी उम्मीद बन गई थी, लेकिन मैंने सोचा था मैं प्लॉट ले लूँगी, तो बस वो फिर महँगा है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे मुझे पसंद आ गया हुआ है प्लॉट ना, तो उसके लिए कोई वो नहीं बन रहा, कोई वसीला नहीं बन रहा। तो कोई नहीं, अल्लाह देने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा सब काम। मुझे अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है, बहुत ज़्यादा यकीन है अल्लाह पे। जैसे अल्लाह ने मुझे 7 साल के बाद औलाद की नियामत से नवाज़ा है, तो वो मुझे अपना घर भी दे देगा और इंशाअल्लाह ताला सब मसले मेरे हल हो जाएँगे इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह पे बहुत यकीन है। तो जिस अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया, मुझे उम्रा करवाया, तो मुझे अपना घर भी दे देगा, बड़ा सारा इंशाअल्लाह, जो मुझे जैसा मेरा दिल चाह रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे देगा। तो इधर ना मैंने फिर एक सालन तो मेरे जो है पका लिया है, शलजम गोश्त जो है, पालक वो मैंने बना लिया है, इतने मज़े का आप क्या याद करोगे। एक दफ़ा ज़रूर आप इस तरह का जो है ना आपने बनाना है। हम ना थोड़ा-सा मैश करके डालते हैं शलजम पालक जो है चिकन में। तो फिर मैंने कहा साथ में दूसरा सालन भी जो है ना मैं बना लेती हूँ, और ये बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने बनाना था, ये जो है आलू बैंगन, क्योंकि ये सिर्फ़ 2 बंदे थे खाने वाले, मैं और मेरे जो है बहनोई भाई उसको मैं कहती हूँ ना। तो इसमें ना मैंने टमाटर ज़रा ज़्यादा डालने होते हैं, इसका मसाला ज़्यादा बनाओगे ना तो फिर बहुत मज़े का बनता है वैसे, ये आलू बैंगन का सालन। और हमारे घर में ना ये कोई भी नहीं, बैंगन कोई भी नहीं खाता, लेकिन आज जब मैंने ये बनाए थे ना तो माशाल्लाह सबने खाए थे। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते थे, तो उन्होंने भी खाए हैं, क्योंकि मैंने साथ में व्हाइट चावल बना दिए थे। कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था ना कि हम तो रात को पहुँचेंगे लेट, और हमारी तो रोटियाँ आती हैं बाहर तंदूर से, तो कह रहे थे कि उस टाइम तंदूर बंद होना है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इस तरह करती हूँ, आपके लिए व्हाइट चावल बना दूँ साथ। तो बहुत खुश हो गए, कहते हाँ, हाँ, ये सही है, साथ में चावल बना दें, व्हाइट चावल बना दें। तो हमारे घर में चावल बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं ज़्यादातर। लेकिन अब डॉक्टर मना करते हैं, मुझे भी मना किए हुए हैं, मेरे हस्बैंड को भी मना किए हुए हैं। लेकिन दिल फिर भी सब्र तो नहीं होता ना, फिर भी हम लोग खा लेते हैं, उतना ज़्यादा तो नहीं खाते लेकिन फिर भी खा लेते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे फिर है ये बना के ना सालन वग़ैरह, तो फिर मैंने इरादा यही किया कि चलो मैं साथ में चावल बना लेती हूँ। तो जब तक मैंने कहा मसाला भूनता है उसका, तो मैंने मज़ेदार सा मैंने रायता भी तैयार किया। इतने मज़े का ये रायता था कि मैं आपको क्या बताऊँ, जितना जो है ना ये इसका कलर नज़र आ रहा है, इससे कहीं ज़्यादा ये मज़े का था। और ये तो उसी दिन ही ख़त्म हो गया था रायता, इतने मज़े का। हालाँकि मेरे बच्चे कह रहे थे मामा थोड़ा ज़्यादा बना लिया करो, वो तो ऐसे ही पी लेते हैं, इतना उनको मज़ा आ रहा था।
تو یہ بہت جو ہے نا مزے کا بنتا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شلجم پالک بھی کتنا مزے کا جو ہے نا اس کا کلر نظر آ رہا ہے نا ایسے مزے کا سالن۔ تو یہ میں نے بنایا تھا، اور ساتھ میں نے نا آلو بینگن بنائے، اور ساتھ میں نے شلجم پالک گوشت بنایا، رائتا بنایا۔ تو ایک بندی کے لیے گھر میں جو اتنا کام کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہے، مجھے جیسا لگ رہا ہے، کیونکہ میرے کمر میں درد ہے، تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ مشکل میں جو ہے نا یہ کام کرتی ہوں ویسے۔ باقی آپ لوگ بتائیں کہ کیسا لگتا ہے، آپ لوگوں کو بھی اتنا مشکل لگتا ہے کہ نہیں لگتا، یہ صرف مجھے لگتا ہے؟ کیونکہ میرا صرف یہ کچن تک کا کام تو نہیں ہوتا، باقی صفائی بھی خود کرنی ہوتی ہے، بیچ میں برتن دھونے ہوتے ہیں، چھوٹی سی میرے ساتھ بچی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو بچوں کو پہلے ہی میں نے سارا کچھ کر کے، تو پھر میں نے بچوں کو چھوٹی کو سلا کے پھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہوئی ہوں۔ پھر بچے جب آئے تھے اکیڈمی سے، تو پھر جا کے میں نے جو ہے نا اپنا یہ کوکنگ سٹارٹ کی ہے، اور بچوں کو یہاں تک کہ میں نے آج مسجد سے بھی چھٹی کروا دی، کیونکہ میں نے کام کرنا تھا۔ تو میری جو بیٹی ہے نا وہ تو پھر بالکل مجھے کام نہیں کرنے دیتی، تو اس وجہ سے میں نے نا مسجد سے ان کو چھٹی کروا لی۔ میں نے کہا آپ لوگ نا آج چھٹی کر لو، کیونکہ میں نے کام کرنا ہے۔ تو یہ روتی ہے، پھر بچے کے ساتھ پھر کدھر کام ہوتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ اس کو میں نا ادھر اپنے ساتھ ہی شرف پہ بٹھا کے کچن میں کام کرتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہے، کوشش کرتی ہے نیچے اترنے کی، تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر نا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہماری مصروفیت ہے، لیکن اگر آپ کو سکون ہونا آپ کی زندگی میں، تو پھر آپ کو کام بھی اتنا مشکل نہیں لگتا ویسے۔ تو ایک وہ تو ہوتا ہے نا کہ سکون نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، ان کو احساس بھی ہے اس کا۔ تو پھر یہاں پہ میں نے دونوں جو ہے نا کام ہنڈیاں بنا لی تھی، اور کچن بھی میں نے صاف کیا، نیچے بھی میں نے دوبارہ تھپڑی لگا دی، اور کیونکہ صحیح جو ہے نا گندا ہو گیا ہوا تھا۔ اور کیا کہتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارا سالن تقریباً پک گیا۔ میں نے بھی نا پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا باقی بھی سارا مطلب ریڈی کر کے نا، میں نے چاول یہاں پہ بھگو کے رکھے تھے۔ میں نے کہا یہ جو ہے نا جب وہ قریب پہنچیں گے تو پھر میں بناؤں گی چاول بھی۔ چاول پہلے بناؤں تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر مزہ نہیں آتا۔ اس کا پانی بھی میں نے رکھ دیا تھا بالکل ریڈی، میں نے کہا جس ٹائم وہ قریب پہنچیں گے تو میں بس۔ اور یہاں پہ میں تھوڑا سا سیلڈ بنایا ہے، رائتا بنایا ہے، تو بس یہ میں نے ریڈی کر کے فریج میں رکھ دیے ہیں۔ کچن وغیرہ میں نے سارا صاف کر کے نا، تو پھر میں نے کہا چلو میں نا اب جو ہے اپنے کپڑے وغیرہ پریس کر کے تو خود بھی فریش ہو جاؤں۔ اور یہ کام کرتے کرتے بالکل عشاء ہو گئی تھی، مجھے عشاء کی اذانیں ہو گئی تھی۔ بچوں کا جس طرح ٹائم ہوتا ہے نا چھٹی کا مسجد سے، کیونکہ بچے تو آج گئے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی مجھے نا بالکل عشاء ہو گئی تھی، عشاء کے اذان ہو گئے تھے۔ تو میں نے پھر کپڑے وغیرہ جو ہے اپنے پریس کر کے اور فریش ہو کے میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ میں نے کہا پھر جب مہمان آتے ہیں کھانا رکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چائے وغیرہ بنانی ہوتی ہے، پھر برتن دھونے ہوتے ہیں، پھر بالکل ٹائم نہیں لگ بندہ اتنا تھک جاتا ہے، کئی دفعہ نماز جو ہے نا وہ رہ جاتی ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو ہم لوگ باقی تو سارے کام کرتے ہیں، لیکن نماز میں ہم لوگ تھوڑی سستی دکھاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کوشش کرتی ہوں میں پہلے نماز پڑھوں، اس کے بعد باقی کام کروں۔ تو اللہ ہم سب کو جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق دے، 5 وقت کے نمازی بنا دے، مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، اور آپ سب کو بھی۔ اور جس کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے، ٹک ٹاک پہ مجھے فالو کرے، ابیہا خان ہے میرے اکاؤنٹ کا نام۔ اور یہ بس میرا ولاگ تھا آج کا، آپ کو اچھا لگے تو لائک شیئر کرے۔ اللہ حافظ۔